کیونکہ میری بیوی کا تو خود بدن ایک سیب کی مانند ہے، اور سیب بھی کوئی عام سیب نہیں، جنت کا سیب۔ تو اب یہاں پر ایک روایت ہے جو میں آپ کو بہار الانوار سے سنا رہی ہوں، اور وہ روایت کچھ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رسول اللہ کی خدمت میں وہ دہیہ قلبی کی صورت میں نازل ہوئے اور رسول کی خدمت میں بیٹھے تھے، یہاں تک کہ حسنین رسول سے ملنے کے لیے تشریف لائے، اور جیسے ہی انہوں نے اس صحابی رسول کو دیکھا نا تو صحابی رسول کے پاس پہنچے، اور پہنچ کر، کیونکہ وہ ایسے صحابی تھے جو پھلوں کا کام کرتے تھے، اور حسنین نے ان کے پاس جا کر کچھ پھلوں کا تقاضا کیا، تو اتنے میں جبرائیل امین نے اس صحابی کی صورت میں، جو صحابی تھے نا، جبرائیل جو صحابی کی صورت میں تھے، جبرائیل امین نے اپنا آسمان کی طرف ہاتھ بڑھایا، آسمان سے 3 طرح کے پھل جبرائیل نے منگوائے، اور وہ پھل کون سے تھے؟ پہلا پھل انار، دوسرا بہی، اور تیسرا پھل تھا سیب۔ اور جیسے ہی وہ پھل حضرت جبرائیل نے حسنین کو دیے، حسنین وہ پھل لے کر خدمت رسالت کی طرف بڑھے، کہا نانا جان آپ کے صحابی نے ہمیں یہ پھل دیے ہیں۔ رسول نے پھلوں کو سونگا، مسکرا کر کہا اے میرے شہزادو، اچھا ہوگا کہ تناول کرنے سے پہلے اپنی اماں کے پاس لے جاؤ، اور اس سے بھی بہتر یہ ہوگا کہ والدہ سے پہلے اپنے بابا کو یہ پھل پیش کرو۔ روایت میں لکھا ہے کہ حسنین اٹھے اور پہلے مولا کائنات کو پھل دکھائے، مولا نے وہ پھلوں کو سونگا، سونگنے کے بعد جناب سیدہ کو دیا، سیدہ نے ان پھلوں کو سونگا، اور سونگنے کے بعد ایک دسترخوان بچھا کر ان پھلوں کو تناول کرنا شروع کیا۔ اور روایت میں ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہم وہ پھل تناول کرتے جا رہے تھے اور وہ پھل ختم نہیں ہو رہے تھے۔ اور پتہ ہے آپ کو، صرف ایسا نہیں ہے کہ کھایا اور ختم نہیں ہوئے، بلکہ وہ پوری آپ کو روایت سنا رہی ہوں۔ روایت میں ہے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ وہ پھل تمام نہیں، یہاں تک کہ رحلت رسول خدا ہو گئی، اور ان پھلوں میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں آیا، یہاں تک کہ جس وقت بعد رسول سیدہ کائنات اس دنیا سے رخصت ہوئی تو وہ انار غائب ہو گیا، ان پھلوں میں سے وہ انار غائب ہو گیا، اور اس کے بعد جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی تو وہ جو پھل تھا نا بھئی، وہ غائب ہو گیا، لیکن وہ جو سیب تھا وہ اپنی اصل حیت اور اصل حالت میں ویسے کا ویسے ہی موجود ہے۔ یہاں تک کہ امام حسن اس دنیا سے شہادت کے بعد تشریف لے گئے، لیکن سیب اپنی حالت میں موجود رہا، یہاں تک کہ اب یہاں پر چوتھے امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ پھل میرے بابا کے پاس ایسے کا ایسے ہی سالم ہے، یہاں تک کہ میرے مولا اس سیب کو میدان کربلا تک لائے۔ اور امام ارشاد فرماتے تھے کہ جب میں اس کو سونگھتا ہوں تو میری تشنگی دور ہوتی ہے۔ امام نے کہا کہ میں نے اپنے بابا کو شہادت سے کچھ لمحہ پہلے اس سیب کو اپنے ہاتھ میں دیکھا، لیکن بعد شہادت امام حسین میں نے اس سیب کو بہت تلاش کیا مگر وہ سیب نظر نہیں آیا، اس لیے کہ وہ سیب دراصل خوشبوئے امام حسین ہے۔ اور اس کے بعد یہاں تک امام نے بات تمام نہیں کی، امام نے کہا جو شخص صبح فجر کے وقت روضہ مطہرہ امام حسین کی زیارت کرتا ہے، یعنی روزے پہ کربلا میں امام حسین کے روزے پہ وقت فجر امام کے روزے کی، امام کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اسے وہ خوشبوئے سیب ضرور آتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اللہ نے کیوں نہ ہو مومنہ، جس کی ماں کو اللہ نے سیب سے خلق کیا ہو، جو خود تفاحت الجنہ ہو، اس کے بطن سے خدا نے جو نگینے جاری کیے ہیں وہ وارث ہیں اس خوشبو کے۔